اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نذر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہانوں میں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ حضرات نے اسی مقدس زمین کے شہزادے علامہ مولانا آصف کمال صاحب سے بہت ہی اچھے انداز میں ان کا خطاب جلیل سماعت فرمایا. اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مولانا قاری محبوب عالم صاحب دام ظلہ العالی کے اصرار اور ان کی دعوت پر آپ حضرات سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات 10ویں کی اس محفل ایصال ثواب میں تشریف لائے، جوان حوصلوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ
یقین مانیے گا میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے پوری توجہ میری طرف مرکوز رکھیے گا۔ آج کا یہ سعادت مند اجلاس اسلام بھائی سلمان بھائی کی ماں مرحوم کے تسمے کے موقع پر منعقد ہے۔ اسلام بھائی ہاسپٹل میں، اللہ ان کی پیارے نبی کے وسیلے سے انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی ماں کی اللہ بخشش فرمائے، ان کی قبر میں کشادگی اور نور عطا فرمائے۔ اس محفل اقدس میں مجھ سے پہلے اور میرے بعد جو بھی ذکر بھی تسبیح تقدیس تمجید تلاوت کلام اقدس ہدیہ درود سلام جو کچھ بھی پیش ہوا پیش ہو، اللہ اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے اور انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آپ آمین تو کہہ نہیں رہے ہیں؟ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے خطاب کے آخری چھڑوں میں مولانا آصف کمال صاحب نے موت کا ذکر خیر کیا۔ ٹائم کی قلت دامنگیر رہی، ورنہ وہ اس موضوع پر اچھا خطاب آپ کو پیش کرتے۔ یہ نظام میں قدرت کا قانون فطرت ہے، دنیا میں جو آئے گا وہ جائے گا، جو آئے گا وہ جائے گا۔ فرشتوں کا اس طرح کا ایک اعلان بھی ڈیلی ہوتا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جو مکانات بن رہے ہیں وہ ویران ہونے کے لیے۔ اللہ نے یوں تو پوری دنیا میں علم ایسا عام کر دیا، پھیلا دیا، علم آگہی پھیل گئی، گیان شکشا ایجوکیشن کی باتیں ہوتی ہیں ہر سیکٹر میں، لائف کے ہر فیلڈ میں لوگ ترقیوں، وکاس اور ڈیولپمنٹس امپرومنٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ چاند پہ چلے گئے، لوگوں نے چاند پہ پلاٹنگ کر ڈالی، سمندر میں روڈ بنا ڈالے، سیکنڈوں میں وہ فاصلے طے کرتے ہیں، وہ ہوائی جہاز چلاتے ہیں، وہ فضاؤں کا سینہ چیر دیتے ہیں، وہ برج خلیفہ جیسی عمارتیں بنا دیتے ہیں، وہ روڈوں کا ایسا نیٹ ورک تیار کر دیتے ہیں کہ آپ بغیر میپ کے چل نہیں سکتے۔ وہ جناب آپ کے شہر اور گاؤں کی گلیوں گلیوں پہ نظر رکھتے ہوئے میپ بنا دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، جنہیں آپ سائنس والے کہتے ہیں۔ بہت آسان کام نہیں ہے سائنس والوں کا، ان کے پاس اللہ نے انہیں بہت علم دیا، بہت علم دیا۔ انہوں نے طرح طرح کی مشینیں بنا ڈالی، انہوں نے جناب والا دنیا کو کیپچر کر ڈالا، انہوں نے خلق کو مسخر کر ڈالا، انہوں نے بڑے بڑے درندوں پر قابو پا لیا، انہوں نے پراکرتک سسٹم پر قابو پا لیا، وہ جناب بہت آگے چلے گئے۔ مگر اس سب ترقی کے باوجود آج تک کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر اور کوئی سائنٹسٹ، کوئی بھی سائنس والا آج تک، جب سے سائنس کی پو پھٹی ہے، جب سے سائنس کا سورج نکلا ہے، جب سے سائنس پہ جوانی آئی ہے، تب سے آج تک پوری دنیا میں ایک شخص بھی روح کے بارے میں پتہ نہیں لگا پایا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ کیسے آتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے، یہ ہے کیا؟ آ گئی تو بول پڑے۔
آ گئی تو بول پڑے، آ گئی تو دیکھ لیا، آ گئی تو جناب والا شور مچا لیا، آ گئی تو آنکھیں کھل گئیں، آ گئی تو کان کھڑے ہو گئے، آ گئی تو دل دھڑکنے لگا، اور چلی گئی تو آنکھیں ہیں مگر پھٹی پھٹی، کھلی کھلی، کان ہیں کڑے کڑے، سن نہیں پاتے. کیا ہے یہ چیز روح؟ تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ اتنا علم پھیل گیا زمانے میں جناب والے، علم کا اور وکاس کا پورا علم اور وکاس کا پوری باتیں باہر ہی چل پڑی. پل کھاتے پل کھاتے پل کھاتے جھونکے ان ہواؤں کے چل رہے ہیں، سائنٹیفک ہواؤں کے، مگر آج تک یہ تمیز ہی نہیں. ڈاکٹر بھی مر گئے، ماسٹر بھی مر گئے، انجینئر بھی مر گئے، سب مر گئے، پتہ لگاتے ہی لگاتے پیچھے وہ گر گئے. وہ جو ریسرچ کر رہے تھے جناب والا، ریسرچ خانے میں کیا ہے روح؟ What is soul? What's the definition of soul? بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں مگر سمجھ ہی نہیں پائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا مجدد اسلام کی ایک کتاب پڑھی آپ، روحوں کی دنیا، مگر آپ پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو فیس بک پڑھنے نہیں دیتا، سوشل میڈیا پڑھنے نہیں دیتا. اب تو ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام، اللہ جانے لوگوں نے اتنا ٹائم برباد کر دیا اس پہ کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. ان گندی نالیوں کے گندے کیڑوں کو ریزنے سے باز آؤ، باہر آؤ اور امام احمد رضا سرکار کی یہ کتاب پڑھو، روحوں کی دنیا، تو آپ کو پتہ چلے. تو جناب والا اس مادی دنیا میں، اس مشاہدے کی دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں پایا روح کیا ہے. جناب والا یہ سوال اب سے 1500 سال پہلے لگ بھگ مکے کے مشرکوں نے حضور سے کیا تھا، کیونکہ سارے زمانے کو خبر ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے تھے جناب والا کہ یہ اگر نبی ہیں، اگر یہ رسول ہیں تو انہیں روح کے بارے میں ضرور علم ہوگا. مشرکین جانتے تھے کہ ان کے پاس علم ضرور ہوگا، مگر وہابی نہیں جانتا. کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں جانتا، مگر مشرک جانتے تھے. اسی لیے مکے کے مشرک، مکے کے ڈس بلیورز حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے. آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھیے اور متوجہ رہیے. میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا نہیں. تار صحیح ہے، صحیح چل رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے؟ لائٹ آ گئی، لائٹ بدلو، چینج کرو اس کو جلدی سے. تو آپ میری بات کو سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ روح کیا ہے کوئی بھی نہیں سمجھا، اور جبکہ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ ہم بہت بڑے ویگیانک ہیں. ساری کی ساری سائنس سرنڈر ہوئی پڑی ہے اس سوال کے سامنے کہ روح کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں سائنس حاوی ہے، حاوی ہے، حاوی ہے، کائے کی حاوی ہے؟ سائنس تو کل بھی مغلوب تھی، آج بھی مغلوب ہے. سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے، مگر الحمدللہ قرآن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. قرآن کے پاس، مگر آپ قرآن سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، قرآن کو زیرو سمجھتے ہیں. ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے.
عقل چاہیے، دل چاہیے. ابھی ہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ سمندر میں بیڑے لگے پڑے ہیں اور جنگیں جاری ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن میں؟ سمندر میں بیڑے، ادھر ایران کھڑا ہے، ادھر دنیا کا سوکال سپر پاور کھڑا ہے، اور سمندر میں جنگ ہے. قرآن شریف میں اس کا بیان؟ ہم نے کہا بے شک ہے. سبحان اللہ. ہم نے کہا 21ویں پارے میں، مزے کی بات دیکھو آپ، پارہ بھی 21 ہے، اور اللہ علم والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو بیڑے سمندر میں کھڑے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، یہ سارا کا سارا واقعہ 21ویں صدی میں ہوگا. تو اللہ نے اس کا بیان بھی 21ویں پارے میں فرمایا. کیا لگتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بڑی بات ہے. نظر چاہیے اللہ جل. آپ پڑھیں قرآن شریف کو گہرائی گہرائی سے، تو جناب والا 21واں پارہ 21ویں صدی کی درگھٹنائیں ہیں، 21ویں صدی کی یہ گھٹنائیں ہیں. 20ویں صدی میں اتنا بڑا آپریشن کوئی نہیں ہوا. 19ویں صدی میں آپریشن نہیں ہوا، چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی، مگر اتنا بڑا فساد کبھی نہیں آیا جناب والا. جتنا بڑا فساد سمندروں کے اندر 21ویں صدی میں آیا. تو میرے اللہ نے 21ویں پارے میں ہی 1500 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے، دھرتی کے پردے پہ اترنے والے قرآن میں 21ویں پارے ہی میں اس کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر. زور سے کہیے سبحان اللہ. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں. غبارہ بھی خشک ہو گیا. دیکھا آپ نے، بے عقل ہے مگر قربان ہو گیا. قرآن شریف کی ایک سچائی پر ہر سوال کا جواب تمہارے قرآن میں ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں، یو ڈونٹ نو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو تم. مگر قرآن شریف ہے، کل بھی حاوی تھا. زور سے کہیے. پوری سائنس اس بات میں سرگرداں تھی کہ لوہا پہاڑ میں پیدا ہوا ہے کہ زمین میں پیدا ہوا ہے. توجہ ہے. جی جی. 100 سال میں اس نتیجے پہ پہنچی سائنس کہ لوہا آسمان سے اترا ہے. اور خوش ہو کر سائنس والے جا رہے تھے، مولانا صاحب راستے میں مل گئے. سائنٹسٹ وہ بہت خوش. بیٹھ جائے آپ، بیٹھ جائے. لگنے دے یار، یہ اس کا یہی کام ہے، توڑنے کا. کبھی بیٹھا رہے. مولانا صاحب توجہ ہے، 100 سال میں اس ریزلٹ پہ پہنچے کہ لوہا آسمان سے اترا ہے. سائنس والے اور بڑے خوش. بہت بڑی ڈسکوری کر لی ہم نے، بہت بڑی ڈسکوری کر لی. مگر مولانا صاحب سے ملاقات نہیں. مولانا صاحب بولے اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا آج ایک حقیقت کا پتہ لگ گیا ہے. کہا کیا پتہ لگا؟ کہ آسمان سے اترا ہے لوہا. بولے کتنے دنوں میں پتہ لگا؟ لگ بھگ 100 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ چلا. مولانا صاحب گھر لے کے گئے، اندر سے قرآن نکال کے لائے، اور قرآن شریف کا 27واں پارہ اس سائنٹسٹ کے سامنے کھول دیا. 27واں پارہ، اور 27ویں پارے میں سورہ حدید کھول کے یہ آیت اس کے سامنے کر دی، سائنس والے کے سامنے. کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا ہے. آیت کریمہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے. پیدا نہیں کیا، اتارا ہے. سائنس والا بولا اتارا ہے، یہ تو ہم نے 100 سال میں سمجھا. تمہارے قرآن میں کیا اس کا بیان 1400 سال پہلے ہے؟ ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے تو اترا ہے یہ قرآن. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور یہ بیان قرآن میں پہلے سے موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضرات دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا. پھر مولانا صاحب سے بولا مولانا صاحب جھوٹے ہیں ہم، سچا ہے قرآن. ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور حلقہ بگوش اسلام فرمائیے. ایسے نہ جانے کتنے انسیڈنٹ ہیں حضرات، ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں. بھری پڑی ہے تاریخ، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سائنس کل بھی مغلوب تھی، قرآن کل بھی غالب تھا، قرآن آج بھی غالب ہے. ہر سبحان سوال اللہ. کا جواب ہمارے قرآن میں ہے. آج سائنس والوں کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے
دنیا میں دو بڑے سمندروں کا پتہ لگایا ہے، ایک سمندر میٹھا ہے، ایک سمندر نمکین ہے، اور دونوں ملے ہوئے ہیں. میٹھا پانی کھارے میں کو نہیں جاتا اور نمکین سمندر کا پانی میٹھے میں کو نہیں آتا، اور دونوں ملے ہوئے ہیں. سائنس والے بڑے خوش. گوگل پہ آپ دیکھ لیجیے، دو سمندر ہیں ایسے، بہت خوش. پتہ لگ گیا ہم ایسی حقیقت کا، ایسے دو سمندروں کا. مگر سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان جناب والا انہیں تو آج پتہ لگا کہ ایسے دو سمندر ہیں، مگر جناب والا 1400 سال پہلے اترنے والے اس قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ان دو سمندروں کا ذکر فرمایا ہے. 27واں پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. انہی دو سمندروں کا ذکر ہے. 19واں پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا. انہی دو سمندروں کا ذکر ہے. جناب والا حیران ہے سائنس والے کہ جس بات کا پتہ لگا، جس بات کا پتہ ایک لمبا سنگھرش اور ایک انتک جد و جہد کر کے ہم لوگ لگاتے ہیں قرآن شریف میں، 1400 سال پہلے اترنے والے قرآن میں اس حقیقت کا بالکل ویسا ہی بیان ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی اچھے الفاظ میں. حضرات محترم، یہ رزلٹ ہے، یہ آؤٹ کم ہے اس بات کا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کل بھی بھاری تھا، قرآن آج بھی بھاری ہے. واہ 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 ہر بے سوال شک. کا جواب سائنس میں نہیں ہے، مگر ہر سوال کا جواب تمہارے قرآن میں موجود. روح کیا ہے آپ کی؟ ایسی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، 2 گھنٹے کا بیان جناب والے اسی بات پہ ہو جائے گا، مگر میں روح کی بات کر رہا ہوں، میں فلسفہ موت کی بات کر رہا ہوں. اس لیے جناب والا آؤ سمجھو کہ روح کیا. پوری دنیا کے پردے پہ اکیلا کوئی اکلوتا فلی ایجوکیٹڈ، پورا کا پورا پڑھا ہوا اللہ کی طرف سے اگر کوئی آیا تو ہمارے مصطفیٰ آئے. اللہ اس جملے کا ثواب مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے. آمین. فلی ایجوکیٹڈ، پورے طور پر پڑھا ہوا. اللہ نے پڑھایا، بہت لوگوں کو پڑھایا، علم لدنی دیا، توجہ ہے، مگر پورا کسی کو نہیں دیا. سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی بھارت میں دیکھ لو اپنے بریلی والوں کو، انہوں نے مدرسے میں پڑھا، انہوں نے نحو پڑھا، انہوں نے صرف پڑھا، انہوں نے منطق پڑھی، انہوں نے بلاغت پڑھا، انہوں نے اصول پڑھا، انہوں نے فقہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اصول تفسیر پڑھی، اور جناب والا انہوں نے حدیث پڑھی، اصول حدیث پڑھا. انہوں نے اس طرح کے علوم پڑھے، مگر انہوں نے کبھی ہندسہ نہیں پڑھا، انہوں نے کبھی انجینئرنگ نہیں پڑھی، انہوں نے کبھی میڈیکل نہیں پڑھا، انہوں نے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، صرف مدرسے میں ہی پڑھا جناب والا. مگر اب ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ، انہوں نے تو صرف جناب والا 15 علوم پڑھے مدرسوں کے اندر، یا 16 علوم پڑھے. مگر جناب ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جان وہابیت سیدنا امام احمد رضا مجدد اسلام کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے، انگشت بدندہ ہو جائیں گے، یہ انگلی دانتوں تلے چلی جائے گی. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ دنیا سے اور اکیڈمک ورلڈ سے آپ کا کنیکشن ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ انسان ہے یا انسان سے مابرا کوئی اور طاقت ہے کہ جناب والا دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں 36 علم، مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں 15-16 علم، مگر یہ بریلی کے امام احمد رضا ہیں جو 15 میں نہیں، 32 میں نہیں، 36 میں نہیں، 40 میں نہیں، 45 میں نہیں، 50 میں نہیں. یونیورسٹیاں حیران ہیں، کالج حیران ہیں، پورا اکیڈمک ورلڈ حیران ہے، ساری علمی دنیا حیران ہے کہ 50 نہیں، 51 نہیں، 52 نہیں، 53 54 نہیں، 55 نہیں، بلکہ گیان کی 56 شاخاؤں میں 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے امام احمد رضا نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ دیا ہے. اور ایسی ایسی کتابیں کرنسی پہ پڑھیے تو پڑھتے رہ جائیے، انجینئرنگ پہ پڑھیے پڑھتے رہ جائیے، ہندسے پہ پڑھیے پڑھتے رہ جائیے، اور اس سائنس کے گالوں پر ایسا تماچا مارا ہے کہ نہ جانے کتنی سائنس کی برانچوں کو امام احمد رضا نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہے. اے واہ واہ واہ. مقام الحدید علی خط المنطق الجدید، اور جناب والا الفوز المبین در رد حرکت زمین، یہ ہے امام احمد رضا جسے اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. بابا دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب زندہ باد. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ آدمی سیکھتا ہے اور کچھ
کچھ اللہ اس کے دل پہ القا فرماتا ہے. کچھ سمجھ گئے؟ تو جناب والا اللہ القا فرماتا. اللہ نے سکھایا حضرت آدم کو سکھایا, اللہ نے سکھایا حضرت نوح کو سکھایا, اللہ نے سکھایا حضرت داؤد کو سکھایا. حضرت داؤد کو تو ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ابھی ان کی قربانی کا بیان آئے گا. ابھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بیان آئے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ایکسپرٹ بنایا علم کا, علم کی ہزاروں لاکھوں برانچیں عطا فرمائی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو گیان کی ہزاروں شاخائیں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو دی. حضرت لوط کو پڑھایا, حضرت ہود کو سکھایا, حضرت یحییٰ کو سکھایا, حضرت زکریا کو سکھایا. اللہ ان نبیوں کے وسیلے سے, اللہ ان پیارے ناموں کے وسیلے سے مرحومہ کی بخشش فرمائے. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو. بابا سبحان اللہ, زندہ باد زندہ بات تو باد. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ جزائے خیر. میں نے یہ باتیں اس لیے شروع کر دی کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. واقعات سنا دوں گا, واقعات سب سنا دوں گا, مگر میں نے سوچا کچھ باتیں ایسی ہو جائیں جس کا تعلق علمی دنیا سے ہو. میں یہ کہتا ہوں حضرت موسیٰ کو اللہ نے سکھا دیا, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے سکھا دیا, 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے علوم سے مالا مال فرما دیا. مگر ادھر دیکھو, مگر خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, پمپنگ اور جمپنگ موڈ میں ہو. غلاموں, سکھایا اللہ نے سب کو, مگر پورے طور پر کسی کو نہیں, کامل طور پر سمپورن فلی ایجوکیشن, فلی ایجوکیٹڈ, یعنی سارا کا سارا پڑھا کے لکھا کے اگر کسی کو پوری دنیا میں بھیجا ہے تو محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. آمنہ کے لال کو. انہیں ہزاروں برانچیں نہیں دی, انہیں لاکھوں برانچیں نہیں دی, انہیں کروڑوں برانچیں گیان کی نہیں دی, بلکہ انہیں فلی یعنی پورے طور پر میرے اللہ نے پڑھایا لکھایا اور فلی ایجوکیٹڈ اللہ کی طرف سے آئے. دنیا میں اکلوتی ہستی ہے ہمارے نبی کی جسے اللہ نے فلی ایجوکیٹڈ دنیا کے پردے میں بھیجا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اسی لیے ہم وہابی کو بار بار بولتے ہیں, ارے جھوٹ بولتے ہو تم جب تم یہ کہتے ہو کہ ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح. جھوٹے ہو, یو آر ٹیلنگ اے لائی. جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری طرح. ارے وہ اکلوتے ہیں, زمانے میں ان کی طرح کوئی نہیں, اس اعتبار سے توجہ ہے. ارے اس اعتبار سے اکیلے, اونلی ون, اکیلے ہیں وہ کہ پوری دنیا میں کوئی فلی ایجوکیٹڈ یعنی پورا پڑھا لکھا نہیں آیا, مگر مدینے والے نے بھی اللہ کی طرف سے پورے پڑھے لکھے تشریف لائے. اسی لیے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ہوا چل رہی ہے, چلتی رہنے دو, مزہ آ رہا ہے, راحت سے محسوس ہو رہی ہے, ٹیمپریچر ذرا ڈاؤن ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کیا لہلہاتی ہوا ہے, بل کھاتی, کیا خنک جھونکے ہیں, سردی فراہم کر رہے ہیں آپ کو. الحمدللہ دل بھی تازہ, دماغ بھی تازہ, اور میں جو باتیں کر رہا ہوں اس سے ایمان بھی تازہ. اکیلے ہیں فلی ایجوکیٹڈ, اکیلے ہیں, اکیلے. جھوٹ بول رہے ہیں لوگ کہ ہماری طرح ہماری طرح. ابے ہر اعتبار سے اکیلے ہیں. وہ فلی ایجوکیٹڈ ہے, اکیلے. وہ آئے جس شان سے, اس شان سے کوئی نہیں آیا, اکیلے. اور اگر تم بات کرو یہاں موت کی مجلس ہے, یہ موت کی مجلس ہے, 10ویں کی محفل. اگر اس اعتبار سے اس پوائنٹ سے بھی بات کرو تو وہ اکیلے, جس شان سے وہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. ارے جس شان سے ہمارے مصطفیٰ دنیا کے پردے سے پردہ فرماتے ہیں, اس شان سے کوئی دنیا سے جا رہا ہے.
رائس مل میں مر گئے وہابی، نہ جانے کتنے وہابی رائس مل میں مر گئے جناب والا، دیوبندی کھیتوں میں مر گئے لوگ، روڈوں پہ مر گئے، حضرات محترم ٹرک کے پہیوں کے نیچے مر گئے. موت تو سب کو آنی ہے جناب والا، کوئی روڈ پہ مر گیا، کوئی ریلوے ٹریک پہ مر گیا، کوئی ٹرک کے پہیوں کے نیچے آ کے مر گیا، مگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان آنا لاجواب، پردہ فرمانا لاجواب جناب والا. اب چونکہ آج آنے کا بیان نہیں کریں گے، پردہ فرمانے میں وہ اکیلے ہیں جناب، ذرا زور سے کہہ دو میں سناؤں کیسے اکیلے ہیں. موت کا فرشتہ ان کی طرف بھی چلا، موت کا فرشتہ ان کی طرف بھی آتا. یہ کہ ہماری طرح پہ منہ تو دیکھ لو آئینہ میں، تم اپنے منہ تو دیکھ لو، تمہاری طرح جاہلو، بے وقوفو، احمقو، رسوائے زمانہ ذلیل کہیں کے، چہرہ تو دیکھ آئینے میں. مصطفیٰ ایسی شان والا ہے کہ تجھے موت کا فرشتہ ہنومان مورتی پہ مل گیا مراد آباد میں، اور وہیں پکڑ واہ لیا. واہ. تجھے رائس مل پہ مل گیا، وہیں پکڑ لیا، کھیت سے اٹھنے نہیں دیا. مگر یہ نبی ہے، مصطفیٰ ہے. جب موت کا فرشتہ حضور کی طرف چلا تو میرے رب نے فرمایا او موت کے فرشتے اندر نہیں جانا. واہ واہ اور سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. موت کا فرشتہ آج تک کسی سورما کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا، نہ کسی تاجور کے سامنے، نہ کسی نامور کے سامنے، نہ کسی قداور ہستی کے سامنے، نہ کسی رولر کے سامنے، نہ کسی شہنشاہ، نہ کسی شہزور کے سامنے موت کا فرشتہ آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں. پہلی اور آخری بار سنیو، موت کا فرشتہ بھی کسی کے سامنے سرنڈر ہوا ہے تو یہ سینہ 56 کا نہیں 72 انچ کا ہے. ہم غلام ہیں اس محبوب کے، شان ہے ہماری. ہم کہتے ہیں چورائے چورائے، نگر نگر، واہ ڈگر واہ. ڈگر، ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہمارا مصطفیٰ ہر اعتبار سے نمبر 1 ہے. وہ آنا نمبر 1، اس کا پردہ فرمانا نمبر 1، آسمانوں پہ جانا نمبر 1. اس کی طرح زمانے میں کوئی نہیں. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. اس سبحان کے اللہ. علم کا جواب نہیں، اس کے علم کا جواب نہیں، اس کی شخصیت کا جواب نہیں. ہم چونکہ آج آنے کی بات نہیں کرتے ہیں، آج چونکہ 10ویں کی محفل ہے اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے جانے کی بات کرتے ہیں، واہ واہ واہ. آنے کی بات کرتے ہیں. حکم الہی آیا، ڈیوائن آرڈر تھا، موت کے فرشتے کو حکم آیا. موت کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت میرے محبوب کے دربار میں جا رہا ہے. اندر نہیں جانا، دروازے کے باہر کھڑے رہنا، اندر تم نہیں جاؤ گے. اندر جبرائیل جائیں گے، اور جبرائیل بھی اکیلے نہیں جائیں گے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل جائیں گے، اور پہلے سلامی ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ. کسی وہابی کی سلامی ہوئی جو ہے؟ کسی دیوبندی کی سلامی ہوئی؟ سلامی نہیں ہوئی، بلکہ وہیں کہ یہیں لیٹ جا، یہیں لیٹ جا. ذرا سا موقع، گھر والوں کو کچھ راز بتا دوں، کونوں میں کچھ مال بچا کے رکھا تھا، راز افشا کر دوں، ذرا سا موقع دے دو. بہت بے ایمانی کر کر کے، حرام کما کما کے، حرام کما کما کے، جھوٹ بول بول کے، دغا دے دے کے بہت کمایا تھا اولاد کے لیے، بتا دوں جا کے کہا ہو گیا وہ ہو گیا، یہیں لیٹ جاؤ، وقت یہیں کا ہے. یہ تیرا بیان ہے، اور ذرا محبوب کا بیان سن، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. اور محبوب کا بیان یہ ہے، لودھی پور نائک والو، محبوب کا بیان یہ ہے، حکم الہی ہے، انٹری نہیں کرنا دروازہ محبوب میں. باہر کھڑا ہو گیا موت کا فرشتہ جناب والا، مجال نہیں ہے اندر چلا جائے. موت کا فرشتہ ویٹ کر رہا ہے دنیا میں جناب والا. پہلا ریکارڈ ہے اور آخری ریکارڈ ہے کہ موت کا فرشتہ جہاں ویٹ کر رہا ہے جناب والا، نہ ویٹ کر رہا ہے پہلی بار اور آخری بار، نہ آج کے بعد کسی کا ویٹ کرے گا. آج آخری بار اور جناب والا پہلی بار ویٹ کر رہا ہے. باہر کھڑا ہے، اندر جبرائیل امین ہے، روح الامین ہے، یہ جناب والا ملائکہ کے رسول ہیں، سردار فرشتگان ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. اور جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کو سلامی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کو تحیت ہو رہی ہے.
ہے, مصطفیٰ کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے. اور سلیوٹ کیوں نہ کیا جائے, راجا ہیں, شہنشاہ ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی زمین میری ہے, حکومت تیری ہے, آسمان میرا ہے, راج تیرا ہے, جہان میرا ہے, نظام تیرا ہے. بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ جناب والا ایسے مالک بنا ہے کہ میری جان کے مالک وہ ہیں جناب والا. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے مال کے مالک, میرے اسباب کے مالک, میری اولادوں کے مالک, میری سانس کے مالک میرے محبوب ہیں سبحان اللہ. وہ چاند کے مالک, وہ سورج کے مالک, وہ دھرتی کے مالک, وہ گگن کے مالک, اور وہ جناب والا سارے ایک سنسار کے نہیں عالمین کا وہ پروردگار ہے. تو یہ عالمین کی لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ نے سب کا مالک بنا دیا. بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ایک جگہ کہتے ہیں وہ بریلی والے عاشق صادق کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے تم باواز بلند سبحان اللہ تو کہہ دو. میں 1 گھنٹے سے زیادہ تمہارے جناب والا بیچ بات نہیں کروں گا. 1 گھنٹہ یہ میرا حق ہے کہ 1 گھنٹہ آپ سے بات کروں. اور مرحومہ کی اسلام بھائی کی خواہش تھی کہ موت کے ہی بیان پر آپ کی تقریر ہو جائے انشاءاللہ رب العالمین. اور بہت اچھا ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے وصال پاک کا یہ منظر سامنے آ گیا. ذرا زور سے کہیے اس موقع پہ اس سے اچھا بیان کون سا ہو سکتا ہے. اللہ میرے محبوب کے جلووں کی برکت سے مرحومہ کی بخشش فرمائے. بس ہاں بس 3 نعرے لگانا. اور یہ آخر میں نعرے حیدری کیوں لگاتا ہے بھائی؟ 3 نعرے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. ان نعروں میں سب نعرے آ گئے. توجہ ہے. یہ نعیم جو ہے بچہ یہ مولوی نہیں ہے. ہاں نہیں, تم لوگ یہ ایسا سمجھتے ہوگے کہ جیسے مولوی, کیونکہ تمہاری تو آنکھوں نے وہ دھوکہ کھایا ہے آج کے دور میں کہ ہم بتاتے بتاتے تھکے جا رہے ہیں مگر کوئی ماننے تیار نہیں ہے. ہر داڑھی اور ٹوپی والا مولوی نہیں ہے, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے. مگر تم نے تو ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولانا کا نام دے دیا. سب کو مولانا مولانا مولانا. جس نے 20 سال پڑھا وہ بھی مولانا, جس نے 1 دن مدرسے میں جا کے پڑھ لیا وہ بھی مولانا. کوئی فرق ہی نہیں رکھا. مولانا ہوتا ہے کم سے کم 10 سال پڑھتا مدرسے میں, درس نظامی, وہ ہوتا مولانا. اور یہ 2 سال میں حپچی ہو گئے, اسے بھی مولانا ہی کہہ رہے ہو. یہ 2.5 سال میں حپچی ہو گئے, یہ بھی مولانا ہو گئے. یہ 2 سال میں قرات کا کورس کر لیا, یہ بھی مولانا ہو گئے. ہو کیا گیا تمہیں؟ ارے پہچان کرو علماء کے مقام کو, علماء کے تقدس کو پہچاننے کی کوشش کرو. آج خاص طور سے جلسوں میں, اسٹیجوں پہ سارا فرق مٹتا چلا جا رہا ہے. ایک حافظ کو مفتی کا نام دے دیا جاتا ہے اور جناب والا باقاعدہ مفتی بولا جا رہا ہے. بہت ان ناظموں کی حالت میدان محشر میں اچھی نہیں رہے گی. توجہ ہے آپ کی. جبکہ وہ جانتے ہیں ایک غیر سید کو سید کہا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ دیکھ کے آ رہا ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے. حضور قبلہ سید نجیم میاں دامت اللہ العالی نے ایک ناظم کو پکڑ لیا. قبلہ سید اویس واسطی میاں دامت اللہ العالی نے ایک ناظم کو پکڑ لیا. اس سے کہا کہ بھئی تم مجھے اولاد غوث اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے میں اولاد غوث اعظم ہوں؟ میں تو اولاد غوث اعظم نہیں ہوں. میرا شجرہ نسب غوث اعظم کی طرف سے ہے ہی نہیں, دوسری سائیڈ سے ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو اولاد؟ تو جس ناظم کو دیکھو, سید ہو یا فرضی سید, اولاد غوث اعظم, اولاد. الف سے لٹ کے یاد نہیں ہے, چلے نظامت کرنے کو. توجہ ہے. اس لیے ہوشیار رہو, یہ مولوی نہیں ہے. یہ ایک غریب گھر کا مولوی کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے یہ ایک بچہ ہے. اب دیکھو نا, اتنے چھوٹے پروگرام میں بھی کہیں سے سن لیا ہوگا کہ لودھی پور نائک میں 10ویں کا پروگرام ہو رہا ہے, سخی گھرانہ ہے, چلو وہاں چلو,
काम है नारे लगा देता, और नारे लगाने के बाद में 150 रुपए जो मिल गए उससे घर का चूल्हे जला लेता। आ गई समझ में? बाहर कैफ मैं बात अपने मुस्तफा की कर रहा था। बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह तो मैं बात करूं। मेरे नबी जनाबे वाला चांद के मालिक, सूरज के मालिक, गगन के मालिक, आकाश के मालिक, मेरे नबी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाबे वाला मालिक बनाया। ऐसा मालिक बनाया, देवबंदियों ने दो आयतें ली और कहा सब कुछ अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का। मगर इमाम अहमद रज़ा ने उन्हीं दो आयतों में ये दिखा दिया कि मुस्तफ़ा मालिक हैं। ज़रा दूर से कह दो, मैं वो दो आयत सुनाए देता हूँ आपको, 1 मिनट लगा, और 1 ही मिनट के अंदर आयतों का मंतूक और मफ़हूम भी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला। दो आयतें, एक आयत ये है, मौलाना आसिफ कमाल तवज्जो चाहूंगा, महबूब साहब, और अपने क़िबला की तवज्जो चाहूंगा। हमारे क़िबला हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आयत ये है, इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास है गैब की चाबियां। देवबंदी कहते थे, देखो हम नहीं कहते थे, सब कुछ अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है, और तुम बात करते हो मुस्तफा की। और एक आयत है वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीनों की चाबियां। देखो हम तो कहते थे अल्लाह ही का है, इसमें जनाबे वाला इन दोनों आयतों से ये कहां साबित हुआ कि मुस्तफा मालिक हैं। मगर बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा का इल्म देखिए। इमाम अहमद रज़ा कुरान के डीप में उतरे, गहराई में उतरे। एक बड़ा गहरा समंदर है कुरान शरीफ, जो जितनी गहराई में उतरता है कीमती हीरे और मोती निकाल के लाता है। यही फर्क है देवबंदी मौलवियों और बरेली के मौलवियों में, कि देवबंद के मौलवी कुरान के ऊपर ही ऊपर तैरते रह गए और जनाबे वाला बर्बाद हो गए, और ये बरेली वाले कुरान के डीप में गहराई में पहुंचे और कीमती हीरे मोती निकाल कर लाए। ये दो आयतें उन्होंने सुनाई कि अल्लाह के पास, अल्लाह के पास है। बरेली वाले बोले बेशक इसका इनकार किसे है कि अल्लाह के पास नहीं है, मगर अल्लाह ने जो पैदा किया था उसका मालिक, आसमानों और जमीनों की चाबियों का मालिक अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफा को बनाया है। कहा कहां से साबित कर रहे हो? कहा इन्हीं दोनों आयतों से साबित करते हैं कि खालिक अल्लाह है, मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जनाबे वाला दूर दूर तक नबी का नाम नहीं है इन आयतों में, मगर जरा गहराई में पकड़िए बात को। कहते हैं बरेली वाले कि आयत में दो लफ्ज आए हैं, एक आया है मफातीह और एक लफ्ज आया मकालीद। एक लफ्ज है मफातिह चाबियों के माने में, और एक लफ्ज है मकालीद चाबियों के माने में। तो फरमाते हैं दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाइए। मफातिह का पहला मीम उठाइए और फिर आखिरी हर्फ हा उठाइए, और मकालीद का पहला हर्फ मीम उठाइए और आखिरी हर्फ दाल उठाइए, और चारों को जोड़िए। मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल। जब चारों को जोड़ोगे तो जलवा मोहम्मद बनता हुआ नजर आएगा। मतलब ये है कि आसमानों का खालिक अल्लाह है मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जमीनों का खालिक अल्लाह है मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है, धरती और गगन और आकाश का खालिक अल्लाह है मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मैं ये कहना चाहता था मेरे सुन्नी भाइयों, मुस्तफा जान रहमत के दरबार में अंदर हजरत जिब्राइल अमीन है, 70,000 फरिश्ते सल्यूटिंग हो रही है, तहियत हो रही है, सलामी हो रही है। और जनाबे वाला सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। मुस्तफा जान रहमत को मालूम है कौन सा फरिश्ता है, मगर फिर भी सरकार इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि मुस्तफा की अजमत शान क्या है। मुस्तफा ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? या सरकार ये वो फरिश्ता है मलकुन लम यस्ताज़िन क़ब्लो वला यस्ताज़िन बादो। या रसूल अल्लाह ये वो फरिश्ता है जिस फरिश्ते ने आज से पहले ना किसी से इजाजत मांगी है ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज किया जी सरकार मौत का फरिश्ता है। गौर कर रहे हैं आप, ये हैं तुम्हारे मेरे महबूब। अल्लाह इस रिवायत का सवाब मरहूमा की रूह को अता फरमाए। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा जान
जान रहमत हर एतबार से नंबर 1 है, उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई दूसरा नहीं, उनका कोई सेकंड नहीं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो फुली एजुकेटेड हैं अकेले जमाने में, वो आए हैं अकेले ही शान से जमाने में, वो पर्दा फरमाते हैं अकेले ही शान से जमाने में। कौन कहता है जाहिल नबी हमारी तरह है, हमारी तरह तेरी तरह? अबे शान दे, मौत का फरिश्ता बाहर है, जिब्राइल अंदर। 70,000 फरिश्तों की सलामी मुस्तफा से इजाजत ली जाती है। सरकार पाक साहिब लौलाक से पूछा गया, आका ये वो फरिश्ता है जिसने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी है, इजाजत नहीं ली है और आज के बाद भी किसी से नहीं लेगा। तो मेरे नबी ये नहीं कहते बुला लो अंदर, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारी क्या राय है जिब्राइल? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इख्तियार वाला नबी, पावर वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को पावर दे के भेजा है जमाने का। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा पावर कि बचपन में तुमने देखा पालने में लेट के उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमाता है। आज तक कोई बच्चा धरती के पर्दे पर ऐसा दिखाई दिया जिसने पालने में लेट के चांद को घुमा डाला हो? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलेमा नूर का। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है इस जमीन पर मेरे इमाम का, मेरे इमाम मेरे सर के ताज बरेली के आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। ऐसा पावर मुस्तफा जाने रहमत को कि पालने में लेट के जनाबे वाला उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमाता है। ये पावर नहीं तो क्या है हजरत मोहतरम, ये पावर नहीं तो क्या है? ए अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। अगर सच्चे नबी हो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, आज ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग कर देंगे। अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। सुना है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा सुना है हमने कि तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर सच्चे नबी हो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज की रात में। 14वीं का चांद है, अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े करके दिखा दो। मुस्कुरा दिए मुस्तफा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उसके बयान पर जरा पावर नहीं है तो क्या है? मुस्कुरा दिए। बताओ क्यों मुस्कुराए मुस्तफा? इमरान हनफी तो ऐसा समझता है एक गुलाम हुजूर का, ऐसा समझता है कि मुस्तफा इसलिए मुस्कुरा दिए होंगे, मुस्तफा इसलिए मुस्कुरा दिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात है। अरे ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका था, जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे, जैसा चाहोगे महबूब। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, कहा ताबला सका चांद, एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। हजरत पावर नहीं तो क्या है? बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की असर की नमाज, मौलाए कायनात की असर की नमाज रह गई दूर खबर मशरिक, पहाड़ों के पीछे गुरूब का लिबादा उड़ रहा है, डूब रहा है, सूरज लाल हो गया, गीला हो गया और डूबने की तैयारी कर रहा है। अली की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा के रुखसारे अनवर पे गिर गए। अर्ज किया, इरशाद फरमाया, अली तुम रो क्यों रहे हो? कहा दूर पहाड़ियों के पीछे छुप गया है मुस्तफा सूरज, असर की नमाज रह गई है मेरी, एक नमाज रही तो आंखों में आंसू आ गए। हमारी हर नमाज इधर से उधर हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, बस ये देखें जो होगा देखा जाएगा। अबे तू देख लेगा किस खेत की मूली है, तू बड़े बड़े देख ना सके, तू देख लेगा। अरे तू देख लेगा, नहीं देख पाएगा। मेरे उम्र से इजाजत हो तो आगे बढ़ूं, बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मेरे उम्र से एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाल होगा या उम्र? क्या होगा उम्र? उस दिन इदा अता का रजुलान, इदा अता का मलकान, जब तुम्हारे पास वो 2 फरिश्ते आए। बैठ के लगा दे। बैठ के ही लगा दे, 3 नारे काफी हैं। कौन घंटा हो गया, मैं 15 मिनट और लूंगा तुम्हारे, घबरा तो नहीं है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मुझे अच्छा लग रहा है, मगर तुम्हें भी अच्छा लग रहा है।
سن کے مصطفیٰ ان حدیث اللہ تعالیٰ ان حدیثوں روایتوں کا ثواب مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے. اسلام بھائی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور اسلام بھائی نے وہاں سے 100 روپے مجھے بھیجے ہیں. اللہ حضور کے صدقے اسلام بھائی کو شفا عطا فرمائے اور اسلام بھائی کی امی جان کی بخشش فرمائے. میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو, آسان نہیں ہے زندگی گزارنا. صرف کپڑے پہننے کا نام زندگی نہیں ہے. 5,000 کا لوں گی, 3,000 کا لوں گی, 10,000 کا لوں گی, پورا آسمان سر پہ اٹھائے پھر رہی ہے. کپڑا کپڑا کپڑا, کون منع کرتا ہے کپڑوں کو؟ تہذیب والے گھروں میں کپڑے الحمدللہ لائے جاتے ہیں, مگر ہر وقت کپڑا کپڑا نہ دین ہے, نہ سمجھ ہے, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے. صرف کپڑا 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 کپڑا. میں نے جناب والا میں نے اس طرح کی محفلوں میں بہت ساری مقامات پر عورتوں کو بولتے ہوئے دیکھا, باتیں کرتے ہوئے دیکھا. وہ سنتی بھی نہیں ہیں. یہاں تو بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, کم سے کم سن تو رہی ہیں اور الحمدللہ بڑے شوق سے سن رہی ہیں. تو سن لو میری ماں بہنوں, کپڑا سب کچھ نہیں, دولت سب کچھ نہیں, یہ دنیا سب کچھ نہیں. جناب والا میں اپنی ماں اور بہنوں سے اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ چند دن کی زندگی ہے اور ختم ہو جائے گی زندگی. اور یہ بلبلا ہے, ایک دن جھونکا معمولی سا آئے گا اور جناب والا یہ بلبلا صاف ہو جائے گا. اس لیے ماں بہنوں اس حقیقی زندگی کی تیاری کرو. حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ہستی سے میرے نبی فرماتے ہیں, عمر فاروق اعظم جیسی ہستی. ہمارے اور تمہارے پاس تو جناب والا چیٹنگ ہی چیٹنگ ہے. نہ نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ زبانوں پہ بھلائی ہے, نہ پیر بھلائی کی طرف اٹھ رہے ہیں, نہ کان بھلائی کی طرف کھل رہے ہیں. مگر عمر, کون عمر؟ ارے کون عمر؟ ابھی بتا نہیں رہے تھے حضرت مولانا آصف کمال. عمر کون عمر؟ وہ عمر جو دھرتی کے پردے پہ کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا تو پہلی بار, کروڑوں مسلمان ہو گئے مگر آج تک ایسے نہیں ہوا, پہلی بار عمر کے کلمہ پڑھنے پر فرشتوں نے حضور کو مبارکباد دی. فرشتوں نے مبارکباد دی, یا رسول اللہ عمر کا مسلمان ہونا مبارک ہو. کون عمر؟ جس گلی اور گلیارے سے گزر جائے عمر, شیطان راستہ بھول جائے, وہ عمر. کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل پہ دین کا جھنڈا لہرانے والا عمر, دنیا کے 2 سپر پاوروں کو پر خچے اڑانے والا عمر, شیرازہ منتشر کر دیا ایران کے سورماؤں کا. توجہ, پرانے ایران کے سورماؤں کا, اور روم کے شیش محل کے پر خچے اڑا ڈالے عمر نے. دنیا کے 2 سپر پاوروں کو ٹھکانے لگایا عمر نے. ایسا عمر, ایک دن مصطفیٰ اس سے کہتے, وہ عمر جس کے بارے میں ایک بار اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کے بولے, عائشہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں نا اتنی نیکیوں والا ایک شخص ہے. حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی, سوچنے لگی کہ میرے ابا کا نام لیں گے, ابو بکر کا نام لیں گے, بہت خوش ہو گئی. کون ہے یا مصطفیٰ جن کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے فرمایا, عائشہ اتنی نیکیوں والا ایک شخص ہے. کہا سرکار بتا دو نا, کان تمنائی ہے, بتا دو نا. تو مصطفیٰ نے فرمایا, عائشہ وہ عمر ہے, عائشہ وہ عمر ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ تو میرے ابا کی نیکیاں کدھر چلی گئیں؟ وہ سوچ رہی ابا کا نام آئے گا کہ میرے ابا کی نیکیاں کدھر چلی گئیں, میرے بابا کی نیکیاں. تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, عائشہ تمہارے بابا کی ہجرت کی رات کی ایک نیکی, توجہ بھاری ہے ان نیکیوں پر, ہجرت کی رات کی ایک نیکی. آواز بلند کہو سبحان اللہ. وہ عمر جن کی نیکیاں اتنی, ہم تموں کی تو نیکیاں بھی نہیں ہیں. کیا
کیسے کیسے گناہ ہمارے پاس ہے، مگر ہم تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، نماز چھوڑ جا، روزہ چھوڑ جا، نو ٹینشن، نو ٹینشن. مگر حضرت علی روتے ہیں، ایک عصر کی نماز رہی جا رہی ہے. توجہ ہے. تو ان حضرت عمر سے ایک دن میرے نبی فرماتے ہیں، عمر، ایسی شخصیت سے کہتے ہیں، عمر کیا ہوگا جب وہ دو فرشتے آئیں گے، وہ دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے قبر میں، جب وہ فرشتے جھنجھوڑ کے اٹھائیں گے اور تم سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا ہوگا اس دن. تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک سوال کا جواب حضور عطا فرما دیں. کہا کہو عمر. کہا یا رسول اللہ، جس دن وہ فرشتے آئیں گے میرے پاس، تو اس دن میرا اور آپ کا رشتہ غلامی اور آقائی والا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میں آپ کا غلام، آپ میرے آقا، یہ رشتہ وہاں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کٹ جائے گا رشتہ یا جڑا رہے گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، نہیں عمر، یہ رشتہ تو یہاں بھی رہے گا، یہ قبر میں بھی رہے گا، یہ حشر میں بھی رہے گا، یہ جنت میں بھی رہے گا. آواز بلند کہو سبحان اللہ. تو جناب والا حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ رشتہ رہے گا تو پھر پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی ٹینشن نہیں. تب تو اذن لا اخاصمہما، تب تو اے مصطفیٰ دونوں کا مقابلہ کر لوں گا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہیے، دونوں کا مقابلہ. مائک کی طرف سے، اس کی بجلی کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. مجھے بولتے بولتے یہ گھنٹہ ہوا ہے، میں 15 منٹ یا 10 منٹ اور چاہوں گا. ارے ہے اجازت؟ ہے اجازت؟ تو جناب والا میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، سب کو جناب والا جانا ہے، اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے حضرات محترم. مگر جس شان سے ہمارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ ہو رہا ہے، وہ تاریخ میں دیکھنے لائق ہے. آپ دیکھیے تو صحیح، کسی سے سنیے تو صحیح. تو میں مصطفیٰ کے پاور کی بات کر رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ، کیا یہ پاور نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولائے کائنات، آنسو، ایک آنسو مصطفیٰ کے رخسار پہ گر جائے، مصطفیٰ جان رحمت پوچھیں، علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار دور پہاڑی کے پیچھے جا کے چھپنے کی تیاری کر رہا ہے، سورج، عصر کی نماز رہ گئی. ارشاد فرمایا، تم عصر کی تیاری کرو، سورج کو واپس لانے والے محمد الرسول اللہ سلامت ہیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ بھی نہیں کیا، زبان سے یوں کہا، اللہم اردد علیہ شمس، اشارہ نہیں کیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے. توجہ ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے، چاند کی طرف تو اشارہ تھا مگر سورج کی طرف اشارہ نہیں تھا. سورج کے لیے تو بس اتنا کہتا، اللہم اردد علیہ شمس. اسی لیے بریلی والے اعلی حضرت کی شاعری کا بھی کمال ہے جناب والا، توڑ نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس عاشق کی شاعری کا. کوئی پڑھ کے تو دیکھو، کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ایسے ہیں تمہارے مصطفیٰ، ہر اعتبار سے پاور والا پیغمبر. آج جبرائیل امین مصطفیٰ کے دربار میں سلیوٹ کر رہے ہیں. موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے، جبرائیل، توجہ، جبرائیل تم بتاؤ ہم انہیں بلائیں یا نہ بلائیں؟ موت کے فرشتے کو پاور. حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مرضی تو مالک کی ہے مگر اللہ مشتاق ہے. تب مصطفیٰ جان رحمت نے اجازت دے دی. موت کا فرشتہ اندر آ گیا. جب موت کا فرشتہ اندر آیا، سلامی دی حضور کو، اور سلامی دینے کے بعد نورانی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. ابھی روح قبض نہیں
کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہاری یاد میں رو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے موت کے فرشتے کیا میرے غلاموں کی روحیں بھی تو ایسے ہی نکالے گا، تکلیف دے گا میرے غلاموں کو، اذیت میں مبتلا کرے گا میرے غلاموں کو؟ عرض کیا جی نہیں سرکار، فکر نہ کریں آقا۔ ارشاد فرمایا کیسے نکالے گا غلاموں کی روحیں بتا؟ تو ہاتھ نورانی ہاتھ بن کے موت کا فرشتہ عرض کرتا ہے سرکار جیسے آپ چاہیں گے ویسے نکالیں گے ہم غلاموں کی روحیں۔ آواز بلند کہنے سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں کو تکلیف نہ دینا موت کے فرشتے۔ تو موت کا فرشتہ کہتا ہے سرکار یا رسول اللہ وعدہ ہے ہمارا، وعدہ ہے ہمارا یا مصطفیٰ، وعدہ ہے ہمارا، ہم آپ کے غلاموں اور آپ کی باندیوں کی روحیں اس طرح سے نکال لیں گے جیسے گلاب سے خوشبو نکل جاتی ہے، گلاب سے خوشبو نکل گئی ایسے نکال لیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کتنا درد ہے ہمارا، کیا تکلیف ہے ہماری، کیا احساس ہے ہمارا۔ میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا نبی ہے کانٹا تمہیں لگے، درد نبی کو ہو، تکلیف تمہیں ہو، احساس انہیں ہو۔ اے لوگوں کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اچھا سوچا کرو، نمازیں پڑھو کہ ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تمہاری نمازیں پڑھنے سے، قرار ملتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کو، ان کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اللہ کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہو اور اللہ کے لیے جناب والا سر نیاز جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہو، اپنے سر جھکاتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کل ملا کے جناب میں یہ کہنا چاہتا تھا ارے اس اعتبار سے بھی نمبر 1 ہے مصطفیٰ، اور اس اعتبار سے بھی نمبر 1 ہے کہ فلی ایجوکیٹڈ پورے طور پر مصطفیٰ جان رحمت پڑھے لکھے اللہ کی طرف سے آئے۔ انہوں نے زمانے میں کسی نے پڑھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، آج جناب والا وہ اتنے پڑھے ہوئے ہیں کہ مشرکین مکہ مصطفیٰ کے دربار میں آ کے کہتے ہیں بتاؤ روح کسے کہتے ہیں۔ قرآن شریف کا 15واں پارہ ہے، بیان فرماتا ہے میرا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے محبوب آپ فرما دیں الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ آواز بلند کہو سبحان اللہ، روح میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارے او مریخوں چاند ستاروں پر کمند پھینکنے والے سائنس والوں، ارے او سائنسیوں اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو اس علم پر جو تمہارے پاس ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں ذرا سا علم دیا گیا ہے، پورا علم نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں ذرا سا یا علم پھر مدینے والے محبوب کے پاس ہے، ذرا دور سے ذاتی طور پر علم اللہ کے پاس ہے اور عطائی طور پر علم محبوب کے پاس ہے۔ تو جناب والا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کے بارے میں آج مصطفیٰ کے بیان کے سامنے، مگر کیا شان ہے ہمارے نبی کی، علم ایسا ہے حضور کے پاس کہ اللہ نے ہر چیز کا علم آواز بلند سبحان اللہ۔ تو جناب والا آج تو کوئی پتہ ہی نہیں لگا پایا کہ موت کیا ہے، روح کیا ہے، مگر ہر آدمی کو جانا ہے، مگر سچی بات یہ ہے جانا سب کو ہے۔ 10 منٹ اور لوں گا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے مولانا آصف کمال صاحب، میں اپنی تقریر کو بھی وہیں ختم کر رہا ہوں جہاں یہ ختم کر کے چلے گئے۔ جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، مگر موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام۔ یہ جو مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں مول صاحب فلاں صاحب ختم ہو گئے، فلاں صاحب ختم ہو گئے، فلاں صاحب ختم ہو گئے، سوچنا نہ سمجھنا، فلاں صاحب ختم ہو گئے، ابے ختم نہیں ہوئے، شروع ہوئے ہیں۔ اعلان ہو رہے ہیں مسجدوں میں، ہمارے پاس اللہ ہی جانے پتہ نہیں کب آئے گا، مسجدوں کے مائکوں سے اعلان ہوتے ہیں
ارے ختم نہیں ہوا, کس نے کہہ دیا ختم ہوئے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت نشٹ ہونے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت تو شفٹنگ ہے، موت ٹرانسفرنگ ہے، موت ٹرانسفرنگ ہے، موت شفٹنگ ہے، ٹرانسفرنگ فرام ہیئر ٹو دیئر، ہیئر ٹو دیئر، یہاں سے وہاں کوئی ٹرانسفر ہے، اور ایسا ٹرانسفر پہلی بار نہیں ہے، ایسا ٹرانسفر کئی بار ہو چکا ہے. ایسا ٹرانسفر ہو چکا ہے، یاد کرو. ارے جناب والا کبھی ہم لودھی پور نائک میں تھے، لودھی پور نائک سے پہلے جناب بتاؤ کہاں تھے؟ لودھی پور نائک سے پہلے بتاؤ کہاں تھے؟ لودھی پور نائک سے پہلے تو بہار میں نہیں تھے، لودھی پور نائک سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے جناب والا. وہ ہماری دنیا تھی، وہ چھوٹی سی دنیا تھی، اماں کھلاتی رہتی تھی، جھولا کھلاتی رہتی تھی گود میں جناب والا، چھوٹی سی دنیا تھی. اماں بڑے پیار سے رکھتی تھی اماں. وہ اماں کا پیٹ ہماری ایک دنیا تھا جناب والا. پھر اماں کی پیٹ سے پہلے بھی ایک ٹرانسفر اور ہو چکا ہے، اور وہ ٹرانسفر تھا باپ کی پیٹ جناب والا. باپ کی پیٹ میں تھے، باپ کی پیٹ میں تھے، ایک چھوٹی سی دنیا تھی، بڑی سنگلاخ دنیا تھی جناب والا، بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مشکل دنیا تھی. ہڈیوں کے بیچ میں تھے، بہت پریشان تھے. ایک دنیا وہ تھی، مگر ایک ٹرانسفر اس سے بھی پہلے تھا. وہ ٹرانسفر تھا عدم کا، عدم سے باپ کی پیٹ میں، اور پیٹ سے باپ ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ سے لودھی پور نائک میں، اور لودھی پور نائک کے بعد ٹرانسفر ٹو ایک قبر، ایک قبر میں ٹرانسفر. توجہ ہے. اگر کسی تالاب میں ڈوب گیا تو وہی خبر بن گئی، کوئی شیر کھا گیا تو وہی خبر بن گئی، کوئی چیت نکل گیا تو وہی خبر بن گئی، کہیں جناب والا روڈ پہ مر گئے تو وہی خبر بن گئی، جہاں مر گئے، جہاں جناب والا جہاں مر گئے وہی خبر بن گئی. جب کسی کو پتہ نہیں چلا جنگل میں پڑے رہ گئے، سوکھ گئے تو وہی خبر بن گئی. اب قبر میں پڑے ہیں جناب والا، قبر میں جہاں بھی ہیں وہاں پر. اب یہاں سے بھی ٹرانسفر اور ہونا ہے، مگر یہ ٹرانسفر آج نہیں ہوگا. اس کی بھی ایک عمر ہے، جیسے یہ 60 سال ملے، جیسے یہ 70 سال ملے، جیسے 80 سال ملے، وہاں بھی تھوڑا ٹائم ملے گا. کتنا دن ملے گا؟ تو ہو سکتا 100 سال مل جائے، 200 سال مل جائے، 300 سال مل جائے، 300 سال 400 سال مل جائے. پھر ایک دن آئے گا جب زمانے والا اللہ کا جلال جوش میں آئے گا، اور یہ بادل تم دیکھ رہے ہو روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، سورج جناب والا اندھا ہو جائے گا، چاند جناب والا مقطر ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، it would be doomsday، یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ آخری دن ہوگا. it will be last day، یہ آخری دن ہوگا. جب یہ آخری دن ہوگا تو میرا رب کا حکم آئے گا، جو جہاں تھا. یہ 5واں ٹرانسفر ہے. ارے جو جہاں تھا وہیں سے کھڑا ہو جائے. جو لودھی پور نائک کے قبرستان میں تھا وہاں سے، جو بادری ٹانے کے قبرستان میں وہاں سے، اور جو روڈ پہ تھا وہاں سے، جو ریلوے ٹریک پہ تھا وہاں سے، اور جو مدھیہ پردیش کے چیتے نے کھا لیا تھا وہاں سے، اور جناب والا جو وہاں تھا وہیں سے. سمندر میں کوئی گر گیا تھا، سمندر کا سفر کرتے کرتے وہیں سے دیکھا دیکھا تم نے. اللہ کی اور بول دوں تھوڑا سا بابا ہاں بیٹھے رہو تھوڑی دیر، ابھی تو بات کوئی ختم تھوڑی ہو گئی. 2 شعر بھی سنائیں گے اللہ حضرت سرکار کی، اور مزہ آ گیا صاحب ماشاء اللہ. یار کیا تم کیا تم اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے. ارے سب کھڑے ہو جاؤ. قبر سے پہلے جو کھڑا ہوگا جانتے ہو وہ کون ہوگا دنیا میں؟ ہمارے نبی. ارے سب سے پہلے قبر سے جو نکل کے دنیا کی سرداری کا اور دنیا کی حکومت کا تاج سر پہ سجائے ہوئے ہوگا وہ ہمارا مصطفیٰ. تم شیروں کی باتیں کرتے ہو، شیر جناب والا وہ میدان محشر عالم یہ ہوگا. سب کھڑے ہوں گے، اللہ بڑے جلال میں ہوگا جناب والا. تم نے بہت برے برے کام کیے دنیا میں، بہت نمازیں نہیں پڑھی، حق مارے، مینڈک کاٹی. میں دیکھ لوں گا ٹریکٹر لے کے جاتا میں دیکھ لوں گا. ابے تو کیا دیکھ لے گا؟ ابے تو جیسے چودھری نے جانے کتنے دیکھ لیے اللہ نے. کیف
کیفر کردار کو پہنچا دیے، سب اپنے اپنے انجام کو پہنچے. فرعون ختم، نمرود ختم، حامان ختم. تم کون ہو؟ میں دیکھ لوں گا. تو کیا دیکھ لے گا؟ سارے جتنے بھی غریبوں کے خون چوسنے والے اتیاچاری بادشاہ تھے سب لائن میں کھڑے ہیں. اور یہ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اعلان کرو لمن الملک اليوم، کس کا راج ہے آج؟ اسے کہو کسی کا نام، میں کہہ رہا ہوں کسی کا لقب اگر چودھری کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں پتہ چلے کسی کا لقب چودھری اور لائن میں کھڑے. اللہ کا ارشاد، فرشتہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، ڈکلیریشن گھوشنا ہو رہی ہے. کیا؟ لمن الملک اليوم، کس کا راج ہے؟ ابے دیکھ بے اتیاچاری فرعون. فرشتے اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، ایک قہر والے اللہ ہی کا راج ہے. جلال جوش میں ہے، ہمت کسی کی مجال جو اس جلال کو ٹھنڈا کر دے. ساری جنتا، پہلی والی بھی، آج والی بھی، سنی بھی، بہاوی بھی، رافضی بھی، خارجی بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، بودھ بھی، پاس میں ازم نظریے اور جتنے بھی دھرم، سب کے سب فالوورز سب بڑے میدان میں شمار بڑی ظالم عورتیں ہیں. شادیوں میں جا کے دیکھ وہ پردوں کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں اور روزانہ لاشیں گر رہی ہیں ان کے سامنے. کبھی تاؤ چلا گیا، کبھی چچا چلا گیا، کبھی پھپھو چلی گئی، کبھی ممانی چلی گئی، مگر مانتی پھر بھی نہیں. ایک عورت کی ایک بات یاد آتی ہے، اگر کہو تو سنا دوں. نبی کی صحابیاں ہیں وہ، حضور کی باندھی ہیں وہ. نام ہے ان کا حضرت ام خلاد. کیا نام ہے؟ حضرت ام خلاد. کسی نے آ کے بتایا تمہارا بیٹا شہید میدان جنگ میں گیا تو کفر کے خلاف شہید ہو گیا. پردہ اوڑا، پردہ پہنا، پورا پردہ، پورا پردہ پہننے کے بعد میں آنکھ بھی چھپائی. یہ آج کل کی طرح پردے تھوڑے ہی تھے. وہ جناب والا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کیا معاذ اللہ کیا پردے. ام خلاد نے پورا پردہ پہنا اور پورا پردہ پہننے کے بعد میدان میں آئیں. لاش گری ہوئی تھی، شہادت کا جام پی چکا تھا سگا شہزادہ لخت جگر نور نظر. بیٹے کو ایک نظر دیکھا ام خلاد نے. جانتے ہو ماں کے دل پہ ایسے وقت میں کیا دیتی ہے؟ کسی عورت نے کان میں آ کے کہا ام خلاد عجب تماشا ہے، بیٹا شہادت کا جام پی چکا ہے اور تم پردے کی باتیں کرتی ہو. تم پردے کی باتیں کرتی ہو، بیٹا شہادت کا جام پی چکا ہے، ایسے وقت میں بھی پردہ. تو ام خلاد کا جواب سن ہل جاؤ گے. حضرت ام خلاد کہتی ہیں بیٹا کھویا ہے میں نے، ارے بیٹا کھویا ہے میں نے، اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی. آواز بلند کر دو سبحان اللہ. عبرت حاصل کرو میری ماں اور بہنوں. بہت زیادہ غضب ہو رہا ہے، پردوں کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، روح فاطمہ اذیت میں ہے. چند دن کی زندگی ہے، مر گئی ہے دنیا، مر جاؤ گی تم سب. کوئی بچا ہے جو تم بچو گی، کوئی بچا ہے جو تم بچو گے. اس لیے او لوگوں تیاری رکھو اپنی موت کی. میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ یہ ٹرانسفرنگ ہے. آپ مجھ سے شیر کی بات کرتے ہو تو شیر یہ ہے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے. ساری جنتا ویاکل جنتا، مضطرب جنتا، بے چین جنتا حضرت آدم کے پاس آئی اور حضرت آدم سے کہا ابو البشر ہو، انسان کے باپ کو بچا لو، اللہ سے سفارش
ٹوٹل ملا کے کہنا چاہتا ہوں، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے پاس آئے، آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس حضرت عیسیٰ نے کہا بس ایک دربار ہے جہاں تمہاری بپتا سنی جا سکتی ہے، تمہاری فریاد کو پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ ایسا دربار ہے جہاں ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور وہ دربار ہے مدینے والے محمد رسول اللہ کا دربار۔ پہنچو وہاں، ساری جنتا، وہابی، دیوبندی، جو سنی، سارے کے سارے، اولین آخرین، پہلے والے، آج والے اور قیامت تک والے، سارے کے سارے حضور کے دربار میں کھڑے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، آؤ آؤ، آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آج میں اسی کام کے لیے ہوں۔ ایک سر جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے مصطفیٰ، اللہ عز و جل فرماتا ہے ارفع راسک یا محمد، اے محبوب سر کو سجدے سے اٹھاؤ، کچھ بولو تو صحیح، قل تسمع، کچھ بولو تو صحیح، دیا جائے گا، سل توتا، مانگو تو صحیح، پیش کیا جائے گا، کچھ کہو تو صحیح۔ محبوب نے کہا شفاعت کا دروازہ کھول دے، میں یا اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کہا دے دیا گیا۔ محبوب ہاتھ پکڑو اپنے غلاموں کا، لے جاؤ جنت میں۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، مگر اس ضرورت اتنی ادھر سے ادھر گھومنے پھرنے کی ضرورت کیا؟ بریلی والے کہتے ہیں خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، اور یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں۔ اور استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، بس ان کی شان محبوبی دکھانے کی وجہ سے میدان محشر کو بپا کیا گیا ہے، ورنہ میدان محشر کو قائم کرنے کی وجہ نہیں تھی، بس اتنی سی وجہ ہے کہ حضور کی امامت، حضور کی قیادت، حضور کی حکومت، حضور کی شہنشاہی، حضور کی محبوبیت اور حضور کی مقبولیت کا آپ درشن کر سکو۔ بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ ایک ٹرانسفرنگ اور کھڑی ہے، ایک شفٹنگ اور ہے، اور وہ شفٹنگ یہ ہے کہ اب یہاں سے چلو، راستے ہیں دو، یہ سیدھا جنت کا ہے، یہ سیدھا جہنم کا ہے، تم جنت والے جنت میں چلے جاؤ، تم جہنم والے جہنم میں چلے جاؤ، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، 60-70 سال نہیں، ہمیشہ اسی میں رہو گے، ہمیشہ اسی میں رہو گے، موت صفا کر دی جائے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مستقر جنت ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر آخری بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، سنو، جہاں یہ شفٹنگ ہے، موت لباس بدلنے کا نام ہے، دوسری اہم بات یہ ہے، اگر اصول کے ساتھ آیا ہے، جو جس دنیا میں آیا ہے اصول کے ساتھ، اس سے کہا جائے کہ تو پچھلی دنیا میں چلا جا، پچھلی دنیا میں تم لودھی پور نائک کی دنیا میں ہو یا مراد آباد کی دنیا میں ہو، تم سے کوئی کہے یا مجھ سے کوئی کہے کہ پچھلی دنیا میں چلے
انہی کے لیے جیے تھے, انہی کے لیے مرے تھے, انہی کے لیے جیتے تھے, مرتے تھے. آقا ہیں ہمارے. رب نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ میری بندی, فرشتوں گدے بچھاؤ, فرشتوں گدے. 27واں پارہ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھو کتنے موٹے موٹے گدے, 2 انچ کے گدے, 6 انچ کے گدے, 12 انچ کا گدا, وہ دیکھو گے 12 فٹ کے گدے, اور ایسے ایسے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, پوچھتا رہے گی. 2 گز کا مکان بنایا, اس میں فکر ہے یہ پیڑ لگا دوں, وہ پیڑ لگا دوں, وہ پیڑ لگا دوں, ایک طرف کو نیلا پڑا ہوا ہے, 700 گز کا مکان ہے, اور وہاں رب نے فرمایا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے, ارے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے, راستے میں کوئی پہاڑ نہ رہے, کوئی دیوار نہ رہے, اور نیلا پھول ادھر, پیلا ادھر, گلابی ادھر, جامنی ادھر, بینگنی ادھر, ادھر پیڑ کھڑے. پارک ہی پارک, کیا تمہارے پارک, یہ کاشی پور کا پارک کوئی پارک ہے اس کے سامنے جناب والا, اور تم 1.5 ٹن کی اے سی لیے پھر رہے ہو, اے سی اے سی اے سی, آج چل رہا ہے ٹمپریچر 48 45 45, اور تم 1.5 ٹن کی اے سی بول دو رہے, اے سی اے سی بھی مزہ نہیں دے رہی جناب والا, اور وہاں کہتے ہیں یہ سبحان اللہ. پھر تم اس ماحول, ارے جاؤ گے لودھی پور کی دنیا میں تو حاجی, اور میں تو کہہ دوں گا حاجی ارے تھائی کیا, پوری زندگی لودھی پور نائک کی دنیا میں ایسے ہی گزار دی, مولویوں سے پوچھ پوچھ کے, مولوی آصف کمال میں بتاؤ, عمران انفی بتاؤ, مولانا محبوب بتاؤ, ایک رات نہیں ہزاروں رات سو گئے, 300 بار, 13 بار درود پڑھ لیا, آج حضور کا دیدار ہوگا, آج مزہ آ جائے گا, آج قسمت جاگ جائے گی, آج تقدیر کے تالے کھل جائیں گے, آج مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. مگر صبح کی پو پھٹ گئی اسی حسرت میں, اور مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس گئیں, ترس گئیں, نہیں دیکھ پایا. آ گیا ایک دن حکم الہی, قضاء الہی, موت کا فرشتہ چلو, آ گیا بلاوا, آ گیا. اور سنو عمران حنفی, ساری زندگی جس حسرت میں کٹ گئی, جیسے ہی آئے ہیں یہاں کوئی وظیفہ نہیں, جیسے آئے ہیں یہاں ڈائریکٹلی سامنے دیکھا تو محبوب کا چہرہ نظر آ رہا تھا, بس ہو گئی زندگی کی معراج. کون جائے گا انہیں چھوڑ کے, کس لودھی پور کی بات ہے, کون جائے گا انہیں چھوڑ کے, توجہ ہے تمہاری, ارے ہے. اللہ تمہیں اچھا رکھے, آباد رکھے, تو مرنا ہر حال میں ہے, مگر یہ لوگوں موت کی تیاری رکھو, موت ختم ہونے کا نام. یہ موضوع بڑا طویل ہے, بڑا لمبا ہے, مگر میں تمہاری آنکھیں بند ہونے سے ڈر رہا ہوں. میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ تمہاری آنکھیں بند نہ ہو جائیں, تمہیں نیند نہ آ جائے, تمہارے منہ نہ کھل جائیں. اس لیے میں اپنی بات کو آخری موڑ دیتا ہوں, بات کو تمام کرتا ہوں, یہ کہتا ہوا جاتا ہوں کہ کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ارے کچھ سمجھ میں بھی آئی ہے نہیں ہے؟ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور یہ پیاری روایت ہے جو میں نے دوران گفتگو سنائی, اللہ تعالی روح کیا ہے وہ رہ گئی ہے, دیکھو ابھی حضرت فرما رہے ہیں, مگر روح کیا ہے, بس اللہ نے یہی فرمایا کہ روح میرے رب کا حکم ہے, مت بتاؤ میرے نبی, معلوم ہے تمہیں, مگر بتاؤ مت, یہ راز راز رہے, یہ راز رہے, مت بتاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے محبوب تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل آپ کہہ دو الروح من امر ربی, روح میرے رب کا معاملہ ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا, تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. تو یہ راز نہ تم بتاؤ,
مصطفیٰ تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.